اور خبر ہے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے جوڈیشل کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی۔ اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 4 ججز کے نام تجویز کیے گئے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے۔ راجہ محسن، معذرت کی وجہ کیا بتائی گئی؟ دیکھیے، ابھی تک اس جو معذرت کی گئی ہے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کی جانب سے، اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، تاہم کل جو 4 ججز جن کے نام تجویز کیے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور ایڈ ہاک جج، ان میں سے 3 ججز اب معذرت کر چکے ہیں۔ صرف ایک جج جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اب جو ہے وہ ان 4 ججز میں سے ایک باقی رہ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اب شروع ہو گیا ہے، اور اب اس اجلاس میں جو ججز کے نام پیش کیے گئے تھے ان پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم 3 ججز انکار کر چکے ہیں، اور ایک جج جن کی جانب سے آج انکار سامنے آیا اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سابق جج تھے، اور جو 4 نام ابتدائی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جب یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اس وقت جو پیش کیے گئے تھے ان میں سے ایک جسٹس مقبول باقر تھے، ایک جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے، جسٹس سردار طارق مسعود تھے، اور جسٹس مشیر عالم تھے۔ اور اب ان 4 میں سے صرف جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں۔ ان کی جانب سے ابتدائی طور پر رضامندی کا بھی اظہار کیا گیا تھا، جبکہ 3 ججز اب باقاعدہ انکار کر کے اپنے فیصلے سے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ جی قادر، آپ کو بتا رہے ہیں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے 3 ہفتے بعد رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسد کیسر نے ملاقات کی ہے۔ قادر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان 3 ہفتے کے بعد رابطے بحال ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ گزشتہ رات یہ ملاقات ہوئی جس میں تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر موجود تھے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ساتھ میں ان کے جو دیگر رفقا تھے وہ موجود رہے۔ اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، معاشی، آئینی اور پارلیمانی امور پر بات چیت کی گئی ہے، اور خاص طور پر 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کے لیے جو ممکنہ اتحاد ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور دونوں جماعتوں کے درمیان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیوں کی سطح پر باضابطہ مذاکرات پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسد کیسر کی جانب سے تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہوگی اس کے ناموں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی یہ حامی بھری ہے کہ وہ بھی اپنی قیادت سے مذاکرات کرنے کے بعد کمیٹیاں بنا دیں گے، جس کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے تیز کیے جائیں گے۔ تو اب تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں مولانا عبدالغفور حیدری بھی شریک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔